لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر وارزقني والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. خالق انسان عصر کی قسم کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے ایمان کا ثبوت اعمال صالحہ سے پیش کرتے ہیں. خود صاحب ایمان و کردار نہیں ہوتے بلکہ حق و صبر کی وصیت کے ذریعے معاشرے اور سماج کو بھی صاحب ایمان اور کردار بناتے ہیں. واضح لفظوں میں پروردگار عالم نے انسان کے خسارے اور نقصان کا اعلان کیا ہے. وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، جو عمل صالح نہیں بجا لاتے، وہ خسارے میں ہیں. یوں کہا جائے ایماندار فائدے میں ہیں اور بے ایمان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. یہ بات تو مان لے گا جو خدا کو مانتا ہے، جو قرآن کو تسلیم کرتا ہے. لیکن عام سماج سے پوچھا جائے کہ ایماندار فائدے میں ہے یا بے ایمان، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ایماندار بیچارہ نقصان میں رہتا ہے، بے ایمان فائدے میں رہتا ہے. میں سامنے کی مثال دے دوں. ایک ہی بستی سے دو آدمی، ایک پونجی ایک کاروبار، دونوں ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. 2 سال گزرے، ایک جہاں تھا وہیں رہ گیا، دوسرا کافی آگے بڑھ گیا. اس کی پونجی کئی گنا زیادہ ہو گئی. ہم نے پوچھا کاروبار ایک ہے، پونجی ایک ہے، تو آپ پیچھے کیوں رہ گئے، وہ ترقی کیوں کر گئے؟ تو یہ تو نہیں کہا وہ بے ایمان ہیں، لیکن دبے لفظوں میں کہا ہم بڑی ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں، نہ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، نہ ہم کم تولتے ہیں، نہ ڈپلیکیسی ہے، لہٰذا ہماری وہ آمدنی نہیں ہے
جو ان کی آمدنی ہے۔ دو آدمی ایک گاؤں کے، ایک محلے کے، ایک بستی کے، ایک پوسٹ ہے، ایک تنخواہ ہے، لیکن ایک کے گھر دیکھا تو کوئی اسباب حیات نہیں، دیکھا وہی پرانی اسکوٹر، دیکھا تو وہی معمولی مکان، وہی پرانے فرنیچر۔ دوسرے کے ہم نے دیکھا گھر بھی بہت اچھا ہو گیا، بہترین گاڑی بھی خرید لیا، زندگی کے تمام سامان کو بھی فراہم کر لیا۔ ہم نے کہا جب نوکری ایک ہے، ملازمت ایک ہے، تنخواہ ایک ہے، تو آپ پیچھے کیسے رہ گئے، وہ آگے کیسے بڑھ گئے؟ ان سے پوچھا جنہوں نے ترقی کر لی تھی اتنی ہی تنخواہ میں، کہنے لگے فضل خدا ہے۔ ان سے پوچھا کہ مولانا ان کا اور ہمارا آپ موازنہ نہ کیجئے، میں رشوت نہیں لیتا ہوں، میں ڈپلیکیسی نہیں کرتا ہوں، میں بڑی ایمانداری سے ملازمت کر رہا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایماندار گھاٹے میں ہے اور بے ایمان فائدے میں ہے۔ چاہے تجارت میں دیکھ لیجئے، چاہے ملازمت میں دیکھ لیجئے، اور چاہے ہماری صنف میں دیکھ لیجئے، کچھ بہت ترقی کر گئے، کچھ کہیں نہیں رہے۔ تو دبے لفظوں میں کہا کہ میں بڑی ایمانداری سے زندگی بسر کر رہا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہیں وہ جو آگے بڑھ گئے، جن کے پاس اتنے فلیٹ ہو گئے، جن کے پاس اتنا کاروبار ہو گیا، تو کیا وہ بے ایمان ہیں؟ تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایماندار گھاٹے میں ہے، ایماندار نقصان میں ہے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایماندار فائدے میں ہے، ایماندار نقصان میں نہیں ہے۔ آپ دنیا کا ٹرینڈ دیکھیے، ہمارا اور آپ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو سب کہتے ہیں وہی ہاں میں ہاں ملا کر کے ہم بھی کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک طرف کثرت ہے جو یہ اعلان کر رہی ہے کہ ایماندار خسارے میں ہیں، ایماندار گھاٹے میں ہیں، اور دوسری طرف اقلیت بھی نہیں، وحدت تنہا خدا کہہ رہا ہے کہ ایماندار فائدے میں ہے، بے ایمان نقصان میں ہے۔ تو ایک طرف اہل دنیا ہیں، دوسری طرف خدا، درمیان میں مسلمان۔ یہ خدا کی مانے یا دنیا والوں کی مانے؟ اگر مسلمان ہے تو بحیثیت مسلمان اس کو وہ ماننا پڑے گا جو خدا کہے، وہ نہیں ماننا پڑے گا جو دنیا والے کہیں۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح، خدا کہہ رہا نہیں یہ صحیح۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ رہنما، خدا کہہ رہا یہ رہنما۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں یہ امیر، خدا کہہ رہا یہ امیر ہے۔ اب مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا والے جس کو منوائیں اس کو مانے، یا جس کو خدا منوائے اس کو مانے۔ مسلمان کا کام تو ماننا ہی ہے نا، اور جب مسلمان کا کام ماننا ہے، ماننے پر آتا ہے تو بیچارہ ایسے مانتا ہے کہ سوال بھی نہیں کرتا کہ نام کیا ہے، پیدا کہاں ہوئے ہیں، رہے کہاں ہیں، حلقہ تبلیغ کہاں پر رہا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آ گئے، سب کا نام نہیں معلوم ہے، سب کی جائے تبلیغ نہیں معلوم ہے، سب کی تاریخ ولادت نہیں معلوم ہے، کون کہاں پر آیا، کس نے کہاں تبلیغ کی۔ صرف اور صرف اگر بتایا جایا گیا ہے تو 22 یا 24 نام، اس سے زیادہ قرآن میں نہیں۔ جب قرآن میں 1,24,000 انبیاء کا نام نہیں آیا ہے تو مسلمان 1,24,000 انبیاء کو کیوں مانتا ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ کہا دیکھیے قرآن میں ہر چیز نہیں ہے، قرآن اجمال ہے۔ قرآن میں تو مغرب کی 3 رکعت بھی نہیں ہے، عشاء کی 4 رکعت بھی نہیں ہے، قرآن میں نماز کی ترکیب بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان مانتا ہے۔ کیسے مانا؟ کہ حضور نے بتا دیا۔ 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں جانتے ہیں لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں، سارے فرقے مانتے ہیں۔ کسی سے کہہ دیا جائے کہ 1,10,000 مان لو، باقی پر ایمان نہ رکھو، کہے گا کہ کافر ہو جاؤ گے، تم دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ 1,24,000 میں سے ایک بھی کم نہیں ماننا ہے۔ جب ماننا ہی تھا تو نام کیوں نہیں دریافت کر لیا؟ اصحاب کو نہیں معلوم تھا تو کیا پیغمبر کو بھی نہیں معلوم تھا؟ حضور تو سردار انبیاء تھے، پیغمبر اس دنیا سے جب گئے ہیں تو 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ چھوڑ کر کے گئے۔ تو ان صحابیوں کو چاہیے تھا، ایک ایک صحابی آتا، ایک ایک نبی کے بارے میں پوچھ لیتا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال کیا، کس قوم کے درمیان آئے، کتنے برس اس دنیا میں رہے، کیا کیا ان کی تعلیمات تھی۔ لیکن کسی نے نہیں پوچھا، کسی کو نہیں معلوم
اور مسلمان نے پوچھا بھی نہیں. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پیغمبر سے دریافت کیا؟ کہا حضور سے کیا دریافت کرنا، انہوں نے 1,24,000 کہہ دیا تو 1,24,000 ہیں. ہم نے مان لیا. مسلمان کتنا بھولا ہے کہ جب نہیں ماننے پر، جب ماننے پر آتا ہے تو تاریخ ولادت نہیں معلوم، نام نہیں معلوم، جگہ نہیں معلوم، مان لیا. اور جب نہیں ماننے پر آتا ہے تو پیغمبر دکھا بھی رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو یہ اصول طے ہو گیا، جو خدا کہے مسلمان کو وہ ماننا چاہیے، جو اجماع کہے، جو امت کہے مسلمان کو وہ نہیں ماننا چاہیے. ایک میدان پڑا ہوا ہے، ایک میدان ہے جہاں پر ایک لاشا پڑا ہوا ہے، تن اور سر الگ الگ ہے. آپ پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ہر مذہب والا، ہر مکتب فکر والا یہی کہے گا یہ مردہ ہے، کوئی لاش کو زندہ نہیں کہے گا. آپ کافر سے پوچھئے وہ بھی کہے گا مردہ ہے. آپ ایک منافق سے پوچھئے وہ بھی کہے گا کہ مردہ ہے. عیسائی سے پوچھئے وہ بھی کہے گا مردہ ہے. مسلمان سے پوچھئے وہ بھی کہے گا مردہ ہے. یہودی سے پوچھئے وہ بھی کہے گا مردہ ہے. کیونکہ تن اور سر جدا ہے تو اس کو کوئی زندہ نہیں کہتا. لیکن ایک الگ میدان ہے، وہاں پر بھی ایک لاشا پڑا ہوا ہے. آپ دنیا کی تمام قوموں سے پوچھئے، سب کہیں گے مردہ. خدا کہے گا خبردار مردہ گمان بھی نہ کرنا. تو اب اگر مسلمان ہے تو وہ اجماع کو مانے گا، جس کو خدا نے کہا اس کو مانے گا. تو یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جس کو خدا منوائے اس کو مانو. اور خدا نے منوایا، 1,00,000 مجمع نے مانا. پیغمبر نے اعلان کیا، خدا نے منوایا، مسلمانوں نے مانا. اب یہاں اعلان ہو رہا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان و کردار ہیں، حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخلوقات میں انسان ہی کیوں نقصان میں ہے، انسان ہی کیوں گھاٹے میں ہے، انسان ہی کیوں خسارے میں ہے؟ ملائک کا ذکر خسارے میں کیوں نہیں کیا گیا؟ حیوانوں کا تذکرہ نقصان و گھاٹے کے عنوان سے کیوں نہیں کیا گیا؟ کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، ان کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر تمام مخلوقات کو آپ صنف میں بانٹیں گے تو 3 ہی قسم نکلتی ہے. پرندوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، سمندر میں رہنے والی مخلوقات کی لاکھوں قسمیں ہیں، کروڑوں قسمیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں. کتنی مخلوقات وہ ہیں جو ٹیلیسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، جن کو ظاہری نگاہوں سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. ان مخلوقات کو اگر ان کی اقسام کو تقسیم کیا جائے تو 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جہاں عقل و شعور ہے، وجدان ہے، خواہشات نہیں ہیں، تمنائیں نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. دوسری مخلوق وہ ہے کہ جہاں خواہشات ہے لیکن عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ خواہشات کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. تیسری مخلوق وہ ہے کہ جہاں عقل و شعور بھی ہے اور خواہشات بھی ہے. جہاں صرف عقل و شعور ہے، اپنی خواہشات نہیں ہیں، اپنی تمنائیں نہیں ہیں، وہ ملائکہ ہے، وہ فرشتگان الہی ہیں، ملائے اعلیٰ کی رہنے والی معصوم مخلوق ہے. دوسری مخلوق وہ جہاں خواہشات ہے، جہاں عقل ہے، جہاں شعور ہے، جہاں عقل و شعور نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ حیوان ہیں، وہ جانور ہے. جانور کو بھوک لگے گی تو اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہے گا. جانور اپنی خواہشات کی تکمیل جانتا ہے، وہ جائز اور ناجائز نہیں جانتا. اس کو بھوک لگے گی تو چاہے اپنا باغ ہو یا پرائے کا باغ ہو، وہ باغ کو ہضم کر جائے گا. اگر یہی صفت انسان میں بھی پائی گئی تو وہ جانوروں سے بدتر ہے. لیکن مخلوقات کو ہم نے دیکھا، جانوروں کو دیکھا
کہ اس کریم نے اپنے خانہ کرم میں ہر ایک کے مزاج سے غذا سجائی ہے۔ درندوں کی غذا الگ ہے، پرندوں کی غذا الگ ہے، چرندوں کی غذا الگ ہے، لیکن سب اپنی غذا کھاتے ہیں۔ بکری کبھی شیر کی غذا پر حملہ نہیں کرتی اور شیر کبھی بکری کا چارہ نہیں کھاتا۔ یہ انسان ہے جو اپنا بھی مال ہڑپ کر جاتا ہے، پرائے کا بھی ہے۔ تو عزیزوں، جہاں صرف خواہشات ہے، عقل و شعور نہیں، وہ حیوان ہے۔ اب درمیان کی مخلوق جس کے پاس عقل و شعور بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں، وہ ہے انسان۔ انسان جب عقل و شعور کے کمال پر آتا ہے تو فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے، اور جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو ٹھوکروں میں آنے والے پتھروں کا سجدہ کرنے لگتا ہے۔ عزیزوں، نہ ملک اپنی بلندی سے نیچے آ سکتے ہیں اور نہ انسان نہ جانور اپنی پستی سے اوپر آ سکتا ہے، تو نہ ان کے یہاں خسارہ ہے نہ ان کے یہاں منفعت ہے کہ آگے بڑھ جائیں۔ انسان ہے جو بلندیوں پر آئے تو ملائک سے افضل، پستیوں میں آئے تو قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ عزیزوں، انسان کو اللہ نے متضاد صفات کا حامل بنایا ہے۔ یہ انسان مومن بھی ہے، یہ انسان کافر بھی ہے، یہ انسان عالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے، یہ انسان شجاع بھی ہے، یہ انسان بزدل بھی ہے، یہ انسان متواضع بھی ہے، یہ انسان متکبر بھی ہے، یہ انسان سخی بھی ہے، یہ انسان بخیل بھی ہے، یہ انسان کریم بھی ہے، یہ انسان لعین بھی ہے، یہ انسان شرافتوں کا مجسمہ بھی ہے، یہ انسان خباثتوں کا پیکر بھی ہے۔ انسان جب گرتا ہے تو گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ ٹھوکروں میں آنے والے پتھروں کے سامنے گر جاتا ہے، اور جب بلندیوں پر ہوتا ہے تو مسجود ملائک کہلاتا ہے۔ تو عزیزوں، انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان بلندیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے اور پستیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان جانوروں جیسا ہے، اور دوسری طرف قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج عزت و شرافت و کرامت کو سجایا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہو ذات جس نے بہترین مخلوق کو خلق کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، تسنیم و کوثر کو پیدا کیا، بہشت کو پیدا کیا، ملائے اعلیٰ کی ہستیوں کو پیدا کیا، ارض و سما کو پیدا کیا، آب و ہوا کو خلق کیا، مگر کسی تخلیق پر خالق نے اپنا قصیدہ نہیں پڑھا۔ جب انسان کو پیدا کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو خالقین میں سب سے احسن ہے، سب سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان گرتا ہے تو کیا بنتا ہے، جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، تو کبھی قابیل کی صورت میں آتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی شداد بنتا ہے، کبھی حامان بنتا ہے، کبھی فرعون بنتا ہے، کبھی ابو لہب بنتا ہے، کبھی ابو جہل بنتا ہے، کبھی ابو سفیان بنتا ہے، کبھی یزید بنتا ہے، کبھی شمر بنتا ہے، کبھی ابن زیاد بنتا ہے۔ اور یہی انسان جب بلندیوں پر آتا ہے تو کبھی صورت آدم میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی پیکر نوح میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی صورت خلیل میں جلوہ گر ہوتا ہے، کبھی ہیبت موسیٰ میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی زہد عیسیٰ بن کر کے آتا ہے، کبھی صبر ایوب بن کر کے آتا ہے، کبھی داؤد کا شکر بن کر کے آتا ہے، کبھی یہ انسان محمد عربی کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی یہ انسان امیر المومنین کی شکل میں آتا ہے، کبھی یہ انسان حسن بنتا ہے، کبھی یہ انسان حسین مظلوم کربلا بنتا ہے، کبھی زین العابدین کہلاتا ہے، کبھی باقر علم النبیین کہلاتا ہے، کبھی جعفر صادق بنتا ہے، کبھی موسیٰ کاظم بنتا ہے، کبھی تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے، کبھی جواد و تقی بنتا ہے، کبھی نقی بنتا ہے، کبھی ہیبت و عسکری کا نمونہ بنتا ہے، اور کبھی غیبت میں الہیہ کا نمونہ بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ محمد۔ عزیزوں،
والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ دولت کا اکٹھا کر لینا فائدہ ہے، ہم نے سمجھا کہ شہرت پر پہنچ جانا فائدہ ہے، ہم نے سمجھا کہ بہترین مکانات بنوا لینا یہ ہمارے لیے منفعت ہے، ہم نے سمجھا اقتدار پر قبضہ کر لینا یہ ہمارے لیے منفعت ہے۔ دنیا نے بہت سے فاتحین کو دیکھا اور بہت سے بہترین مکانات بنوانے والوں کو دیکھا، اور اس کے بعد میں اس کا نتیجہ بھی دیکھا۔ آواز دی گئی کہ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بلند عمارتوں میں رہنے والوں، عن قریب تم مٹی میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ لہو ملک ینادی کل یوم، ان کے لیے ایک فرشتہ ہے جو ہر دن آواز دیتا ہے، لدول الموت وبنول الخراب، تم مرنے کے لیے پیدا کیے ہوئے ہو اور مٹنے کے لیے تعمیر کرتے ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کامیابی کو دیکھا جائے، منفعت کو دیکھا جائے، تو ایک فاتح اعظم گزرا جس نے 39 سال کی عمر پائی، 39 سال کی عمر میں 39 ملکوں کو فتح کیا۔ وہ آج کا زمانہ نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، میزائل اور توپیں نہیں تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان نہیں تھا۔ 39 ملکوں کا فاتح اعظم، چنانچہ اس نے جس تخت کو پسند کیا اس پر قبضہ کر لیا، جس تاج پر نگاہ کی اس کو ٹھوکروں پر رکھ لیا، اس نے جدھر اشارہ کر دیا تو آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی فوجوں کی ہیبتیں تھیں، اس کو دیکھ کر کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، سرما تھرایا کرتے تھے۔ اس نے ایک ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ملک کا بادشاہ پڑھا لکھا تھا، عقل مند تھا، سمجھ گیا کہ مقابلے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جب مقابلے کی طاقت نہ ہو تو ہلاکت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے ایک پیغام بھیجا، آپ ہمارے ملک پر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو سنیے، ہم آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں، کم سے کم ہماری رعایا کی جان تو سلامت رہے گی۔ آپ کو خراج چاہیے، ہم خراج دے دیں گے۔ اس فاتح اعظم نے اس کی بات کو قبول کیا اور کہا کہ تم ہم کو سالانہ اتنا خراج عطا کرنا۔ اس نے دوسری درخواست دی، جب آپ ہمارے ملک کے سرحدوں کے قریب آ گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں، ہم آپ اور آپ کے لشکر کو مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے اس بات کو بھی قبول کیا۔ فاتح اعظم اس چھوٹے حاکم کا مہمان بن گیا، طرح طرح کی غذائیں تیار ہونے لگی، لشکر والوں کے لیے کھانا فراہم کیا گیا، لشکر والے کھا رہے ہیں اور یہاں وقت گزر رہا ہے، فاتح اعظم کا انتشار بڑھتا جا رہا ہے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھوک کسی کو برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ عام انسان ہو یا شہنشاہ ہو، اس کو بھی وقت پر کھانا چاہیے۔ اس نے کہا میرے لیے بھی کھانا لایا جائے، بھوک لگی ہے۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، پہلے اشرفیاں رکھی گئیں، پھر موتی رکھے گئے، زمرد رکھا گیا، لال شب چراغ رکھا گیا۔ اب سناٹا، نہ روٹی نہ قورمہ نہ بریانی۔ فاتح اعظم نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے لیے ہے، بسم اللہ۔ کہا بسم اللہ یہ کھانے کی چیز ہے؟ کہا کیا آپ بھی عام لوگوں کا کھانا کھاتے ہیں؟ ہم سمجھے آپ کو جواہرات کی ضرورت ہے، ہم سمجھے کہ آپ کو موتیوں کی ضرورت ہے۔ کہ نہیں، وہ وہی کھانا ان کو دیکھ کر خوش ہوا جا سکتا ہے، پیٹ نہیں بھرا جا سکتا ہے، لہٰذا وہی کھانا لاؤ جو عام لوگ کھاتے ہیں۔ کہ آپ کتنا کھا لیتے ہیں؟ اس نے کہا میری کل غذا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو روٹی اور چاول باقی چیزیں ملا کر کے 3 پاؤ۔ اس نے ایک جملہ کہا، افسوس تم کو اپنے ملک کی سرحدوں میں 3 پاؤں اناج نہیں ملا، جو تم آبادیوں کو ویرانوں میں تقسیم کر رہے ہو، جو تم بچوں کو یتیم کر رہے ہو، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہو، کتنی آبادیاں ہیں جو ویرانوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس فاتح اعظم کے لیے لمحہ فکریہ تھا، اور اس نے ارادہ کیا اب کہیں پر حملہ میں نہیں کروں گا۔ واپس آیا، بیمار پڑا، اور ایسا مرض کہ جیسے جیسے علاج کیا مرض بڑھتا گیا، کمی نہیں تھی، خزانے کا منہ کھول دیا،
دنیا کے تمام طبیب بلا لیے جائیں مگر سب عاجز، ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ خزانے ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں، یہ دولت ہمارے کام نہیں آ رہی ہے، ہم نے اس کو کس دن کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ یہ آہن پوش فوجوں کا ہجوم میری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ کہ نہیں، اب آپ وصیت کر دیجئے۔ وقت بہت کم بچا ہے۔ اس نے حسرت سے دیکھا کہ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا خزانہ، اپنے استاد کو بلایا ارسطو کو اور کہا استاد میرے دونوں ہاتھ بندے کفن سے باہر نکال دیے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ میں ناکام جا رہا ہوں، میں نقصان میں جا رہا ہوں، میں خسارے میں جا رہا ہوں، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جو کچھ حاصل کیا تھا یہی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، یہ وہ فاتح اعظم ہے جس کو دنیا کامیاب سمجھ رہی تھی، جس کو دنیا فاتح اعظم سمجھ رہی تھی۔ اب ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس ہستی کے اوپر کہ جس کی خزاں نان جوی تھی، جس کا لباس پیوندار تھا، جب اس دنیا سے جانے لگے تو آواز دی فزت ورب الکعبہ۔ رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب جا رہا ہے، اور خود تنہا کامیاب ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے۔ کیا انبیاء ناکام گئے؟ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ایوب، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب شعیب کیا ناکام گئے؟ سب کامیاب گئے، لیکن کسی نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ تو اس کے معنی یہ خود کامیاب ہونا بڑی کامیابی نہیں ہے، جب تک کہ اپنی پیروی کرنے والوں کو کامیاب نہ بنا دے۔ امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان بعد میں مسجد کوفہ میں کیا ہے، چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان زیر کسا پہلے کیا ہے۔ اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا سعدوا۔ قسم خدا کی، جس طریقے سے ہم کامیاب ہوئے ایسے ہی میرے چاہنے والے بھی کامیاب ہو گئے۔ تو عزیزوں، یہ علی والوں کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، جو زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو کفن سے باہر نہ نکالنا، ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہیں، ایک میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے میں قرآن ہے۔ ہماری مجالس گواہ ہے کہ قرآن خوانی بھی ذکر اہل بیت بھی، یہ قرآن خوانی اور ذکر اہل بیت نہیں بلکہ جانے والے کی کامیابی کا اعلان ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، وہ کامیاب گیا، وہ انسان کامیاب ہوا جس نے آخرت کے لیے انتظام کیا، جس نے عقبہ کے لیے انتظام کیا۔ بس یہیں سے ایک واقعہ اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ چنانچہ داستان میں نے ایک واقعہ دیکھا جو بطور تمثیل ہے، حقیقت میں سمجھیے گا۔ ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کا دستور یہ تھا، 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے تھے۔ سال مکمل ہوتا تھا، اس بادشاہ کو تخت سے نیچے اتارتے تھے اور پاس کے ایک جنگل میں چھوڑاتے تھے، شہر کے باہر آتے تھے، آنے والے نوارد کو وہ استقبال کے ساتھ لے آتے تھے، اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے اور یہ بتا دیتے تھے کہ آپ کو سال بھر حکومت کرنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، جہاں ہم چھوڑیں گے وہاں آپ کو جانا ہوگا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لوگ اپنے رسم کو پوری کرنے کے لیے نئے بادشاہ کے انتخاب میں شہر کے باہر تھے۔ ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، جیسے ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ ہی کا استقبال کر رہے تھے۔ بھئی ہمارے اندر کون خاص بات ہے، میں تو اجنبی ہوں۔ کہا اجنبی ہی کا ہم استقبال کرتے ہیں، ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم ہر نئے آنے والے کو سال کے پہلے دن یہاں سے استقبال کر کے لے جاتے ہیں اور 1 سال کے لیے اپنا حاکم بناتے ہیں، وہ جو کہتا اس پر عمل کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد ہم تخت سے اتارتے ہیں اس کو اور ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، پھر نئے بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ملتی ہوئی حکومت کون چھوڑتا ہے؟ 5 دن کے لیے مکھ منتری اگر بننے کا چانس ملے تب بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں،
چلیے 20 سیٹ اپنے پاس ہے اور باقی سپورٹ مل گیا، معلوم ہے کہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ ہم کو حاکم بنانا چاہتے ہیں تو ہم حاکم بننے کو تیار ہیں۔ تخت پر بیٹھا، اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ ہم سے پہلے والے بادشاہ کہاں گئے؟ کہا اس جنگل میں۔ کہا میں جنگل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو جنگل میں گیا تو یہاں یہ ڈھانچہ، وہاں ان کا ڈھانچہ۔ کہ یہ انسانی ڈھانچے؟ کیا یہ وہی تھے جو ہم پر حکومت کر رہے تھے؟ کہ اچھا، ان کا انجام یہاں کیا ہے؟ کہ یہاں اژدہے ہیں، درندے ہیں۔ واپس آیا، فوج کو حکم دیا پورے جنگل میں کو اژدہوں سے صاف کیا جائے، درندوں کو قتل کیا جائے، کوئی اور کام نہیں۔ پوری فوج اس پر لگا دی، چن چن کر کے اژدہے مارے گئے، درندوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس نے انجینئروں کو بلایا، معماروں کو بلایا، کہا خوبصورت شہر تعمیر کرو، جنگل محل بناؤ، بستیاں بناؤ۔ اور سال بھر تک وہ حکومت کا کام کم، جنگل کا کام زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اب جیسے ہی سال مکمل ہوا تو اس نے کہا کہ اب آپ لوگ سال بھر تک ہمارے اطاعت گزار تھے، اب ہماری حاکمیت ختم ہو رہی ہے، لہذا آپ ہم کو وہیں چھوڑ آئیے جہاں اب تک ہم سے پہلے والے بادشاہوں کو چھوڑا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اب اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس عقل مند حاکم کی ہم کو ضرورت تھی وہ عقل مند حاکم ہم کو مل گیا۔ ابھی تک جتنے تھے وہ چند روزہ حکومت کی لذت میں کھوئے ہوئے تھے، انجام سے بے خبر تھے۔ آپ نے اپنے انجام کا انتظام کیا، جہاں جانا تھا وہاں کا انتظام کیا۔ عزیزوں یہ تو داستان ہے، لیکن یہ قصہ ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو استقبال ہوتا ہے ماں باپ کے ذریعے، اعزاء کے ذریعے، اقربا کے ذریعے۔ بچپنے میں حکومتیں کرتے ہیں، خواہشات پوری کی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی چاہنے والے کندھے پر لاد کر کے قبر کے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ اب کامیاب وہی ہے جس نے وہاں کا انتظام کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بس زیادہ وضاحتیں نہیں کرنا، 15 منٹ میرے پاس وقت بچا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عزیزوں، یہ ہے انجام۔ جناب بہلول دانا سو رہے تھے، ہارون رشید نے کہا ان کو لے کر کیا ہو۔ وہاں سے یہ لائے گئے، جب آئے تو بڑے غصے میں اور غلاموں پر ناراض، میرا بڑا نقصان کر دیا، میرے پاس محل تھا وہ ختم ہو گیا، 500 گھوڑے تھے وہ ختم ہو گئے، باغ تھا وہ ختم ہو گیا، اتنے ملازم تھے وہ ختم ہو گیا۔ ناراض۔ ہارون نے کہا کیوں غصہ کر رہے ہو؟ کہا جس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے وہ ناراض نہیں ہوگا۔ کہا کون سا نقصان؟ کہا 500 گھوڑے میرے انہوں نے غائب کر دیے، محل تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا، میرے غلام مجھ سے چھین لیے۔ کہا بہلول تمہارے پاس ایک گدڑی اور ایک ڈنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں تمہارا محل، کہاں غلام، کہاں باغات؟ کہا میں خواب میں ان چیزوں کا مالک تھا، تمہارے غلاموں نے جگا دیا، جب تک میں سوتا رہا ان تمام چیزوں کا مالک بنا رہا، جیسے ہی بیدار ہو گیا وہ ساری چیزیں چھن گئی۔ ہارون ہنسنے لگا یہ خواب کی باتیں کر رہے ہو؟ ہارون نے کہا یہی تو تمہارے لیے بھی ہے نا کہ ایران کی حکومت ہے، عجم کی حکومت ہے، عراق کی حکومت ہے، تمہارے پاس حجاز کی حکومت ہے، لیکن جب مرو گے تو سب چھن جائے گی۔ جس طریقے سے میں جاگ کر کے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے ہی مر کے تمہیں معلوم ہوگا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، اتنے کھیت میرے پاس ہیں، اتنے مکانات میرے پاس ہیں، اتنی جاگیریں میرے پاس ہیں، لیکن جب مریں گے تب جاگیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ گفتگو کو
مختصر کرتے ہوئے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان ہونا یہ ہمارا کارنامہ نہیں، انسان ہونے پر ہم فخر نہیں کر سکتے، شکر کر سکتے ہیں۔ اس کریم نے ہم کو انسان بنایا ہے، لہذا اس پر شکر ہے۔ فخر کیا جاتا ہے جس چیز کو اپنے قوت بازو سے حاصل کیا جائے، ورنہ اس نے انسان پیدا کیا ہے تو انسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس انسانیت کو مینٹین رکھا تو جتنا نو پروفٹ نو لاس، لیکن اس سے گرے تو قرآن کہتا ہے جانوروں جیسے۔ اور اللہ نے انسان پیدا کیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان و کردار بننا، ورنہ وہ ہم کو جانور پیدا کرتا تو ہم کیا کر لیتے۔ اور یہی نہیں، ان انسانوں کو خدا نے جانور کہا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ جمعہ میں تلاوت ہوتی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے توریت کو اٹھایا یعنی اس پر عمل کیا، ثم لم يحملوها پھر اس پر عمل کو چھوڑ دیا، کمثل الحمار یہ مثل گدھے کے ہیں۔ یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے کتاب خدا پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو جو کتاب خدا پر عمل نہیں کرتے وہ قرآن کی نظر میں مثل گدھے کے ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کیا ہوگا؟ یہ تو عمل نہیں کر رہا، یہ پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے۔ اچھا پھر قرآن نے گدھے کی مثال کیوں دی؟ گدھے کو شکایت ہو جائے گی نا۔ گدھا بڑا سیدھا جانور ہے، جتنا بوجھ لاد دیجیے اٹھا لیتا ہے، مالک کی بڑی سیوا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کو کمثل الحمار کیوں کہا؟ اچھا یہ وہ لقب ہے جو ہماری عمر کے ہر آدمی کو بچپنے میں ملا ہے۔ میرے والد کا تو تکیہ کلام تھا، جب کسی سے بہت ناراض ہوتے گدھے ہیں اب، تو یہ گدھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ قرآن بھی انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ گدھے ہیں۔ تو گدھے کو کیوں گدھا کہا گیا؟ یہ محنت کرتا ہے مگر عقل سے کام نہیں لیتا۔ تو جہاں عقل سے کام نہ لیا جائے، جہاں عقل کا استعمال نہ کیا جائے، صرف عقیدت کا استعمال کیا جائے تو وہ گدھا ہے۔ جہاں آستھا ہوتی ہے وہاں عقل سے کام نہیں لیا جاتا، اور قرآن کہتا ہے کہ عقیدہ رکھو، عقیدت نہ رکھو۔ عقیدہ وہ ہے کہ جہاں دوسرے کے آنے کی گنجائش نہیں، عقیدت وہ ہے کہ جہاں دوسروں کے آنے کی گنجائش ہے۔ یہی وجہ ہے فلاں کو بڑی عقیدت ہے مولا سے، تو ہم کو عقیدت نہیں چاہیے، عقیدہ چاہیے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو گدھا عقل سے کام نہیں لیتا۔ اچھا ہمارے بزرگ ہیں، سرپنچ صاحب ہیں، ہم یہاں کر کے صدر الدین پور کے موڑ پر کھڑے تھے، یہ بھی آ گئے۔ سلموں کہ کہاں سے آنا ہوگا؟ فیض آباد سے آ رہا ہے۔ اتفاق سے ایک صاحب اٹیچی لے کر کے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہنسنے لگے، نہیں بتا پائے کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا رنوں میں کہاں جانا ہے، کس پٹی میں جانا ہے؟ نہیں بتا سکے۔ تو ہمارے بزرگ نظر عباس صاحب نے کہا مولانا چلیے یہ کچھ کم نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ ہم کو تو یہ مکمل نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا یہ کم ہے؟ کہ عقل نہیں رکھتے۔ عقل نہیں رکھتے یہ کیسے آپ نے اندازہ کیا؟ کیا دیکھا ہے آپ نے کہ عقل ان کے پاس نہیں؟ کہ عقل دیکھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی۔ کہ ابھی آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، ان کو نہیں معلوم۔ آپ نے پوچھا کہاں جاؤ گے، ان کو نہیں معلوم۔ تو جس کو یہ نہیں معلوم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، وہ بے عقل کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا انا للہ کہو تاکہ معلوم ہو کہاں سے آ رہے ہو، انا الیہ راجعون کہو۔
تاکہ معلوم ہو کہاں جا رہے ہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اور اسی بات کو جب صادق آل محمد نے کہا تو اس انداز میں العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ ما عبد بہ الرحمن، اس بات کا اعلان ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ واکتسب بہ الجنان، اور جنت کو حاصل کیا جائے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ سے آئے ہیں، ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، منزل جنت ہے۔ تو عزیزوں، انسان ہونا یہ ہمارے لیے شرف تو ہے لیکن قابل فخر نہیں ہے۔ انسان سبھی ہیں، مومن و کافر و منافق سب انسان ہیں، لیکن انسانیت سے آگے بڑھ کر کے صاحب ایمان ہونا۔ انسانیت کی دنیا اور ہے اور ایمان کی دنیا اور ہے۔ انسان 3 مرحلے سے گزرتا ہے: بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ ایمان کی دنیا میں یہ تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ انسان کے اعتبار سے بچہ، جوان اور بوڑھا، لیکن ایمان کے اعتبار سے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے وہ بچہ ہو لیکن ایمان کی منزل میں کل ایمان ہو۔ انسان ہونے کے ناطے وہ بوڑھا ہو مگر ایمان کی منزل میں بے ایمان ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بچے کو تصدیق رسالت کرتے پایا، بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے ہوئے پایا۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ جو رشتے انسان ہونے کے ناطے ہے، آپ دیکھیے جو انسان ہونے کے ناطے ہیں اس رشتے سے انکار نہیں ہے۔ نوح کی زوجہ انسانی رشتے سے ایک نبی کی زوجہ ہے، نوح کا بیٹا انسانی رشتے سے ایک نبی کا بیٹا ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انسانیت پر زور دیا جائے گا تو ابو لہب پیغمبر کا چچا کہلائے گا، لیکن جب ایمان کے تقاضوں کو دیکھا جائے گا تو ابو لہب سے کوئی رشتہ داری پیغمبر کی نہیں ہوگی۔ رشتہ کفر و ایمان کے درمیان نہیں ہوا کرتا۔ انسانی رشتے سے سلمان پیغمبر کے خاندان کے نہیں ہے، ابو لہب پیغمبر کے خاندان کا ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے ابو لہب کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان من اہل البیت میں شامل ہے۔ عزیزوں، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ تو سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو صاحبان ایمان ہوں۔ بس میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا۔ آخری بات ربط مصائب کے لیے، سارے انسان خسارے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں۔ قرآن کریم نے 80 مقامات پر اکثریت کی مذمت کی ہے۔ اکثریت ہمیشہ نقصان میں رہی ہے، گھاٹے میں رہی ہے۔ سورہ کا لہجہ یہ کیوں نہیں ہوا کہ سارے انسان فائدے میں ہیں سوائے اس کے کہ جو ایمان نہیں لاتے، عمل صالح نہیں بجا لاتے، حق و صبر کی وصیت نہیں کرتے؟ بات وہی تھی، لیکن نہیں، اعلان ہوا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لاتے ہیں، حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ مثلا اس موضع رمنوں میں اکثریت اگر سب کو جمع کر لیا جائے تو 1000 کا مجمع۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میرا ذاکری کا انداز عوامی مزاج سے مختلف ہے۔ کوئی خطیب آتا تو مجمع ہوتا، نہیں ہے 50-55 آدمی۔ مولانا صفدر صاحب نے کسی نے پوچھا بھائی آپ رنو گئے تھے کتنا مجمع ہوا؟ ہم نے کہا سب آئے تھے، صرف 945 افراد نہیں آئے تھے۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اکثریت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، اقلیت کا تذکرہ بعد میں کیا جاتا ہے۔
میں یہ کہتا کوئی نہیں آیا، صرف 45 آدمی آئے، تو بات صحیح تھی، بات وہی ہے۔ میں نے کہا سب آئے، صرف 945 آدمی نہیں آئے، تو اس کے معنی یہ اکثریت کا ذکر پہلے۔ لا الہ، الہ کی تعداد زیادہ ہے، شجر و حجر، ارض و سما، آب و ہوا، سب کے سب خدا ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو پہلے ان کا ذکر لا الہ، خدا ایک ہے، الا اللہ بعد میں کہا۔ تو اس کے معنی کہ ہر زمانے میں خسارے والوں کی اکثریت ہے، ایمان والے گھاٹے میں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو یملأ الارض قسطا عدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ معاملہ الٹ جائے گا، اکثریت صاحبان ایمان کی ہوگی، اکثریت صاحبان کردار کی ہوگی، اور بے ایمان اقلیت میں ہوں گے۔ تو حدیث و قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا۔ قرآن نے کہا اکثریت بے ایمانوں کی، اقلیت ایمانداروں کی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اکثریت صاحبان ایمان کی اور اقلیت میں بے ایمان ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ جب تک یہ نظام عصر کے تحت چلتا رہا اس وقت تک اکثریت خسارے والوں کی، لیکن جیسے ہی صاحب الامر آ گیا، اب زمانے کا نظام بدلا، تو اب اکثریت صاحبان ایمان کی، وہ آ گیا جس کے اختیار میں زمانہ کا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے امام کے قبضے میں یہ زمانہ تو کسی نبی کے قبضے میں نہیں رہا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کے اوپر ان کا تصرف ہے؟ ہم نے کہا آپ کو تعجب کیوں ہے؟ آپ ہمارے آخری امام کے سلسلے میں تعجب کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا پہلا امام بھی صاحب الزمان تھا۔ زمانہ بنتا ہے دن و رات سے، دن و رات تابع ہوتے ہیں سورج کے۔ سورج نکلا دن، سورج ڈوبا رات، دن و رات سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال، سال سے زمانہ بنا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ سورج زمانہ بناتا ہے۔ اب جو سورج کو پلٹا دے وہ صاحب الزمان ہے، جس کے قبضے میں سورج ہے وہ صاحب الزمان ہوگا۔ عزیزوں، اکثریت خسارے والوں کی ہے، اکثریت امام کے دور میں خسارے والوں کی ہوگی۔ صاحبان ایمان اکثریت میں ہوں گے دور امام میں، اور اس سے پہلے اکثریت خسارے والوں کی ہوگی۔ انسان کی دو قسمیں ہیں، انسان بلندیوں پر آتا ہے تو ملک سے افضل، پستیوں میں آتا ہے تو جانوروں سے بدتر۔ آئیے کربلا میں دونوں نمونوں کو آپ دیکھیے۔ ایک طرف وہ باوفا جانور جس نے امام کی کٹی ہوئی گردن سے ابلتے ہوئے لہو کے سامنے پیشانی کو رکھا، اور الظلیمہ الظلیمہ کہتا ہوا خیمے کی طرف چلا، اور ادھر ایک کمسن بچی جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، ابھی تک بابا نہیں آئے۔ ارباب عزا ذوالجنہ کو آتے ہوئے دیکھا، پشت کو خالی دیکھا تو بچی تڑپ گئی۔ جیسے ذوالجنہ قریب آیا، ایک جملہ کہا، جب پیشانی پر لہو کو دیکھا، بچی اپنے بابا کے لہو کی خوشبو کو پہچانتی ہے، یہ کسی اور کا لہو نہیں ہے، میرے بابا کا لہو ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ ایک جملہ کا یا جواد حل سقیا ابھی ہم قتل عطشانا، اے ذوالجلال یہ بتا کہ میرے بابا کو جب ذبح کیا جا رہا تھا میرے بابا کو پانی دیا گیا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ابھی یہ بچی فریاد کر رہی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں،
مشقی القلب اشقیاء، جن کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، وہ قیام میں آگ لگانے کے لیے خیموں کے قریب آ گئے۔ بچی سنجدہ سے بابا کی شہادت کی کیفیت پوچھ رہی تھی کہ کسی نے زناٹے دار تماچا مارا، بچی زمین پر گر گئی۔ ہائے بابا میں یتیم ہو گئی۔ ابھی یہ بچی سنبھلنے نہیں پائی تھی کہ دوسرے ظالم نے گوشوارے کو چھین لیا، کان کٹ گیا، لہو بہنے لگا۔ فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس، اگر آپ موجود ہوتے تو کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ ہمارے رخسارے پر تماچے مارتا۔ ارباب عزا، خیمے جل گئے، ردائیں چھن گئیں، بیویاں خیمے سے باہر نکل آئیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے رسول عربی کی نواسیوں کو، علی مرتضیٰ کی بیٹیوں کو دیکھا اس عالم میں کہ بالوں کو بکھرائے ہوئے تھے، رخسارے پر تماچے مار رہی تھے، واہ محمدہ و علیہ کی فریاد بلند کر رہی تھی۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جو بلبلاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ اے چچا عباس آپ نہیں ہیں، اگر ہوتے تو کسی میں ہمت نہیں تھی خیمے میں آ جائے۔ بچی کا کرتا جل رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس کی آگ بجھا دوں، کہیں بچی جل نہ جائے۔ میں اس کے قریب گیا تو بچی گھبرا کے تیزی سے بھاگی۔ میں سمجھ گیا کہ بچی ڈر رہی ہے۔ میں نے کہا میں تماچا نہیں لگاؤں گا، میں تمہارے کرتے کی آگ بجھانا چاہتی ہوں، میں ان ظالموں کے جیسا نہیں ہوں۔ اس بچی نے کہا تو نامحرم رہنے دے، میں آگ بجھا لوں گا۔ اگر مہربان ہے تو اتنا مجھے بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں ہے۔ نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ وہاں کائنات کے مشکل کشا رہتے ہیں، میں ان سے فریاد کروں گی ایک کائنات کے مشکل کشا آئیے، میری مدد کیجیے۔ ارباب عزا، یہ بچی قید ہو گئی۔ راستے میں اگر کچھ مانگا ہے تو پانی مانگا ہے، چاہے ام حبیبہ سے درخواست کی ہو تو پانی مانگا۔ شمر اپنے لشکریوں کو پانی پلا رہا تھا، تب بھی بچی نے اپنی پھوپھی سے اجازت لی کہ پھوپھی اماں اجازت ہو تو شمر سے پانی مانگنا ہے۔ شمر نے پانی نہیں دیا، پانی دکھا کر کے پھینک دیا۔ عزیزو، اہل حرم کے لیے پانی کا وقت معین تھا، وقت مقررہ پر اتنا ہی پانی دیا جاتا تھا کہ یہ زندہ رہے، اس کے بعد یہ پیاس سے تڑپتے رہے۔ اشقیاء پانی نہیں دیتے تھے۔ سکینہ پیاسی تھی لیکن پانی نہیں ملا، پانی دکھا کر کے پھینک دیا گیا۔ ارباب عزا، اس کے بعد قید خانہ شام میں یہ بچی آ گئی۔ مجھے نہیں ملتا کہ کہیں یہ سیراب ہوئی ہو یا پیٹ بھر کے غذا ملی ہو، کیونکہ امام سجاد نے جناب زینب کو قید خانہ شام میں جب بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر کے نماز شب کیوں پڑھتی ہیں؟ آپ نے کہا حاکم کے یہاں سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے، بچے پیاسے رہ جاتے ہیں، بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، میں ان کو اپنا کھانا اور پانی تقسیم کر دیتی ہوں، خود اکثر بھوکی اور پیاسی رہ جاتی ہوں، اتنی طاقت نہیں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ عزیزوں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس پیاسی بچی کو جو کربلا سے پیاسی تھی، صرف اتنا ہی پانی زندگی میں ملا کہ زندہ رہے، اتنا پانی نہیں ملا کہ اس کی پیاس بجھ گئی ہو۔ ہائے وہ بچی ایک قید خانہ شام میں اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی۔ اہل حرم میں گریے کا شور بلند ہوا، حاکم شام تک یہ اطلاع پہنچی، معلوم یہ ہوا کہ حسین پر سینے سونے والی بچی سکینہ، اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اس نے بچی کو ڈھارس دلانے کے لیے، بہلانے کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا۔ آپ بتائیے کیا کسی یتیمہ کو دلاسا دلانے کے لیے اس کے باپ کا سر بھیجا جاتا ہے؟ جب سر آیا تو خان پوش سے ڈھکا ہوا تھا، جب وہ خان پوش رکھا گیا تو بچی نے کہا مجھے غذا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔
اب جو کپڑا ہٹایا گیا بابا کے سر کو دیکھا، رخسار پر رخسار رکھ دیا، کافی دیر تک فریاد کرتی رہی، آواز آنا بند ہوئی، جناب زینب نے ہٹ لی، اے بھیا عبید سکینہ گزر گئی۔ ارباب ازا قید خانہ شام میں بچی گھٹ کر کے مر گئی۔ امام سجاد نے داروغ زندہ سے کہا ایک بیلچہ لا کر دے دو، ہماری بہن اس دنیا میں نہیں رہی۔ قید خانے میں قبر تیار کی گئی، قبر تیار ہوئی، امام سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا، اسی کرتے میں کفن دیا جو اس بچی نے پہنے ہوئے تھے۔ ارباب ازا بہت سی میتوں کو ہم نے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، عورتیں دروازے سے رخصت کر دیتی ہیں، قبر تک عورتیں نہیں آتی ہیں، لیکن یہ واحد میت ہے کہ رباب بھی قبر کے پاس کھڑی ہیں، ام کلثوم بھی قبر کے پاس کھڑی ہوئی ہے، جناب زینب بھی قبر کے پاس کھڑی ہوئی ہے، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کربلا کا رخ کیا، اے بابا آپ نے بھی کربلا میں لاشیں اٹھائے لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی، اے بابا میری بہن کا لاشا میرے ہاتھوں میں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اے بابا آپ کے سینے پر سونے والی آپ کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا